السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز حجاج بیت اللہ الحرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا فضل و انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اسلام کا ایک اہم ترین رکن فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس مشاعر کی سرزمین منی میں یوم الترویہ کے دن جمع ہونے کی توفیق عطا کی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو حج مبرور اور اس کے بدلے میں جنت میں جگہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، ہم سب اس منی کی سرزمین میں آج یوم الترویہ کا دن ہے، اس لیے یہاں جمع ہیں تاکہ ہم فریضہ حج کو ادا کریں. اور فریضہ حج کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ بغیر حج کے ارکان کی ادائیگی کے حج نہیں ہوتا ہے، حج باطل ہو جاتا ہے، اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور حج کے جو واجبات ہیں، 8 واجبات، ان میں سے کوئی واجب اگر ترک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دم واجب ہوتا ہے نا. اس اعتبار سے آج کا درس بڑا اہم ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسے تو ہر درس اہم امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، لیکن چونکہ ہمیں تطبیقی طور پر ان چیزوں کو جو اب ہم سننے جا رہے ہیں، تطبیقی طور پر، پریکٹیکل طور پر اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ وقت بھی کم ہے کہ بھائی توجہ کے ساتھ بات سنیں، عمل کی نیت سے آپ بات سنیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے. دوستو، حج ایک اسلام کا اہم ترین رکن ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی سرسف اور احرام وغیرہ ہے اس سائڈ میں باہر، کہہ رہے کہ تھوڑی دیر میں اسے باہر پھینک دوں گا. سمجھے، یہ امن والے ہیں، اس لیے اگر کسی کا احرام ہے اور چادر وغیرہ اس سائڈ میں ہے، آپ اس کو لے لیجئے. آپ میں سے کسی کا اگر چادر پھیلا کے رکھے ہیں، احرام پھیلا کے رکھے ہیں، تو وہ لے لیجئے تاکہ وہ پھینکا نہیں جائے. تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور اہم ترین فریضہ ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر یہ حج فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں. اور زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے. ہم سب کے محبوب نبی سید الانبیاء والاولیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج ادا کیا ہے، اس لیے ہم سے بھی ایک ہی مرتبہ حج کا مطالبہ ہے نا کیا گیا ہے. تو حج ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہم سب کے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے. اس کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، حج کے نسک میں
آج یوم تربیہ ہے اور یوم تربیہ کے دن ظہر کی نماز سے پہلے احرام پہن کے حج کے نسک میں داخل ہونا اور اللہم لبیک حجن کہنا، یہ جو ہے سنت ہے نا. یعنی ظہر کی نماز سے پہلے نسک میں داخل ہونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی سنت طریقے کے مطابق اس میں داخل ہوں گے. تو چونکہ حج میں ہم داخل ہوں گے اور حج میں داخل ہونے کے لیے پہلا واجب جو ہے وہ کیا ہے؟ احرام ہے. احرام اس سفید چادر کو نہیں کہتے بلکہ احرام کے معنی ہے نیت، ہے کہ نہیں؟ نیت. تو ہم حج کے نسک میں داخل ہوں گے، اس کی نیت کریں گے. تو قبل اس کے کہ ہم اس نسک میں داخل ہوں اور نیت کریں، ہم سب کے لیے، حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ حج سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو اپنے اوپر لازم کریں، لازمی ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حج خالص اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے. کس کے لیے کرنا چاہیے حج؟ اللہ رب العالمین کے لیے، ہے نا. اور اس میں نہ ریا ہو اور نہ نام نمود ہو اور نہ نمائش مقصود ہو، ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ضروری ہے، لازمی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہمارا حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہم سب سے جو مطالبہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں اور صحیح نیت کے ساتھ حج کے نسک میں داخل ہوں، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا اور آپ نے ذوالحلیفہ سے، جو مدینے کا میقات ہے، وہاں سے حج کی نیت کی، تو آپ نے زبان سے یہ الفاظ بھی دہرائے اللہم لک حج لا ریاء فیہ ولا سمعۃ، یا اللہ یہ حج خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں نام نمود اور ریا اور دکھلاوا مقصود نہیں ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے. دوسری چیز کہ حج سے پہلے شرک اور بدعت سے توبہ کرنا ضروری ہے. حج سے پہلے شرک اور بدعت سے توبہ کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی موجودگی میں ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ قبول نہیں کرے گا ہمارا حج. پھر کیا فائدہ ہے؟ اتنے پیسے دے کے ہم آئے، اتنی محنت کریں گے، سب کچھ کریں گے اور حج ہی قبول نہ ہو تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے قبل اس کے کہ حج کے نسک میں داخل ہوں، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں، ہے نا. زمین اور آسمان کے برابر بھی اگر ہمارے گناہ ہوں اللہ رب العالمین معاف فرمائیں گے، ہے نا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس کے اوپر ظلم عظیم کیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ہے نا. اللہ رب العالمین ہی بندوں پر رحم کرنے والا ہے اور وہی گناہ کو معاف فرمانے والا ہے. اس لیے سچی توبہ کیجیے میرے بھائی، سچی توبہ کیجیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو. توبہ کرنے میں روپیہ لگتا ہے کیا؟ پیسہ لگتا ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائی. اس لیے سچی توبہ کیجیے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور صحیح طور پر حج کی نیت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یجعل للہ ندا ادخل النار. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، ادخل النار، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. دیکھیے نبی کی بات ہے، نبی کا فتویٰ ہے، ہماری بات نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جنہوں نے اللہ کی ذات کے اوپر شرک کیا ہے، اسی حالت میں موت ہوئی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے. اس لیے دوستوں سچی توبہ کیجیے. میں نے کہا کہ شرک سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے اور بدعت سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟
اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ. یہ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مبتدی شخص کی توبہ کو روک رکھا ہے، قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت سے توبہ نہ کرے. جب تک بدعت سے ہم توبہ نہیں کریں گے ہماری توبہ کو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا. تو اس لیے اس سے ضروری ہے چھٹکارا حاصل کرنا. تیسری چیز جو ضروری ہے کہ تمام مناسک حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے. بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلم شریف کی ہے. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جو ہمارے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے، نامقبول ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں فرمائے گا. چوتھی چیز جو ضروری ہے حج سے پہلے وہ ہے قبولیت حج کے لیے رزق حلال کا ہونا، یہ بھی شرط ہے نا. رزق حلال کا ہونا یہ بھی شرط ہے. اس لیے ہم اور آپ رزق حلال سے یہ کام کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس حج کو قبول فرمائے. آئیے دوستو شارٹ کٹ میں ہم چلتے ہیں، جو کہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے. دوسری چیز کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر یہ فرض ہے اور اس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود ہے. لیکن حج سے پہلے کچھ شروط ہیں. حج کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، بغیر ان شرطوں کے پائے گئے حج قبول ہی نہیں ہوگا. اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے نا. اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز العقل، عاقل ہونا. اور چوتھی چیز بالغ ہونا. تیسری چیز اور چوتھی چیز ہے آزاد ہونا. اور پانچویں چیز شرط ہے حج کی قبول کے استطاعت ہونا ہے نا، استطاعت. تو الحمدللہ یہ سارے شروط ہمارے اندر ہیں اور ہم سب ماشاءاللہ شروط کے مطابق حج کے لیے آئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس حج کو قبول فرمائے. اب آئیے دوستو حج کے لیے جو ارکان ہیں اس میں سے پہلا رکن جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم ہے وہ ہے احرام. اور احرام پہننے سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے غسل کرے. غسل کرنے کے بعد طہارت اور صاف صفائی یہ ساری چیزیں کر لیں. اس کے بعد ایک احرام کی چادر پہن لے اور دوسری چادر وہ اوڑھ لے. اس کے بعد نیت کرے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کرنے کے بعد اپنی زبان سے کہے کہ اللہم لبیک عمرتن اور حجن اور حجن و عمرتن ہے نا. حج تین قسم کا ہوتا ہے. ایک حج افراد ہے، اس کے لیے صرف حج کی نیت کی جاتی ہے میقات سے. اور دوسرا حج قران ہے جس میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے. اور تیسرا حج تمتع ہے اور ہم میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ حج تمتع کیے ہیں. اس کے لیے میقات سے صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور پھر 8 تاریخ کو آج ظہر سے پہلے پھر حج کی نیت کی جاتی ہے اور حج کے نسک میں داخل ہونا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اسی نسک میں ہمیں اور آپ کو داخل ہونا ہے. جب آدمی احرام یعنی نیت کر لیتا ہے اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر 9 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. 9 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اسے محظورات احرام کہتے ہیں. احرام کی حالت میں ممنوع کام. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ناخن وغیرہ کاٹنا. اسی طرح سے جسم کا بال وغیرہ کاٹنا. تیسری چیز ہے سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ مرد کے لیے ہے تبن. اسی طرح سے سر کو ڈھانپنا. اور 5ویں چیز ہے خوشبو استعمال کرنا. اور 6ٹھی چیز ہے بری جانور کا شکار کرنا. 7ویں چیز ہے نکاح کرنا. اور 8ویں چیز ہے شہوت کا کام کرنا. اور 9ویں چیز ہے جمع کرنا. یہ 9 چیزیں محظورات احرام میں سے ہے نا، جو احرام کی حالت میں منع ہے. اس میں سے جو 7 چیزیں ہیں یعنی نکاح تک یہ تمام چیزیں جو ہے حرام ہیں. لیکن اگر غلطی سے بھول کر کوئی شخص کوئی کام اس میں سے کر لے تو اس پہ کوئی فدیہ
نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس میں سے فدیہ ہے، وہ آگے کے بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا. جو اختیاری ہے یعنی آپ یہ کر لیں یا وہ کام کر لیں، اور کچھ فدیہ ہے جو اجباری ہے، کیا نام ہے، فوری ہے، اس کو کرنا ہے. تو 8ویں محظورات احرام جو ہے وہ ہے شہوت کے ساتھ مباشرت کرنا، اور اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک قربانی انسان جو ہے، ایک بکرا، اس کے اوپر دم دینا ہے، یا 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن اگر کسی شخص نے جماع کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ تحلل اول سے پہلے اگر اس شخص نے بیوی سے ہم بستری کر لی ہے تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی سال وہ حج کو مکمل کرے اور آئندہ سال اس حج کی قضا کرے، اور ایک اونٹ ذبح کر کے فقیر مسکین کو اہل مکہ میں وہ تقسیم کرے. یہ ہے تحلل اول سے پہلے. تحلل اول کیا ہے؟ 10 تاریخ کو ہمیں 4 کام 5 کام کرنے رہتے ہیں. اس میں سے پہلا ہے رمی جمار کرنا، پھر قربانی کرنا، پھر حلق کروانا. یعنی یہ تمام چیز، ان میں سے 2 کام اگر انسان کر لیتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ تحلل اول کے اندر آتا ہے. اور اگر وہ شخص اس کے بعد کرتا ہے تو تحلل ثانی کے اندر کرتا ہے. تو بہرحال تحلل اول سے پہلے اگر کیا تو یہ اس کا حکم ہے، اور تحلل اول کے بعد اگر کیا تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کا حج فاسد نہیں ہوتا، اور اس شخص کے اوپر قربانی یعنی ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے. فدیہ کی 2 قسمیں ہیں، میں بتا رہا تھا. پہلی قسم ہے اختیاری، یعنی چاہے تو وہ 3 دن کا روزہ رکھ لے، یا چاہے تو 6 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا بکری ذبح کرے یعنی دم دے دے. یہ فدیہ ابتدائی 6 محظورات احرام میں سے کسی ایک کے ارتکاب پر ہے. یعنی ناخن کاٹنا، سر کے جسم کے بال وغیرہ کاٹنا، یا سلا ہوا کپڑا پہننا، سر کو ڈھانپنا، خوشبو وغیرہ استعمال کرنا، ہے کہ نہیں. ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز اگر انسان کر لیتا ہے جان بوجھ کر، تو یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو کرنا ہے، یہ اس کا فدیہ دینا ہے. فدیہ کی دوسری قسم ہے کہ ترتیب کے ساتھ آپ کو جو ہے فدیہ دینا ہے، اور وہ ہے حج تمتع یا قران کا فدیہ بکری کی شکل میں دینا ہے. اگر جو آدمی حج تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے تو اس کو قربانی دینا ہے، ہدیہ دینا ہے. اور اگر جمع کر لیا ہے تو اس کا فدیہ جو ہے بدنا ہے، یعنی ان کی قربانی ہے. اگر یہ میسر نہ ہو تو حج میں 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اور بعد میں 7 دن کا روزہ رکھنا ہے. اور یہ فدیہ وہ کھانا فقراء کے لیے خاص ہے، یعنی اہل مکہ کے فقراء میں آپ کو اسے تقسیم کرنا ہے. اب آئیے دوستو صفت العمرہ آپ کے سامنے بیان کریں، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ عمرہ کس طرح سے ادا کیا جائے. جب انسان مکہ المکرمہ میں داخل ہو، اور خاص کر حرم شریف میں، تو سب سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کر بائیں داخل کر کے کعبے کے اندر داخل ہو. داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے پاس جائے، اور اس سے پہلے اجتباء کر لے، یعنی اپنے دائیں کندھے کو خالی کر لے. کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے سے وہ طواف شروع کرے. طواف سے پہلے اگر حجر اسود کو بوسہ دے سکتا ہے تو بوسہ دے لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے. بوسہ نہیں دے سکتا، اپنے ہاتھ سے چھو سکتا ہے تو ہاتھ سے چھوئے اور ہاتھ کو بوسہ دے دے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو دور سے صرف اشارہ کرے ایک ہاتھ سے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور کہنے کے بعد وہ طواف شروع کرے. کعبہ شریف اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، وہاں سے طواف شروع کرے گا. طواف میں جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہوں، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ، ذکر اذکار، وہ آپ کرتے رہیے، ہے نا. ہر طواف کے ہر چکر کے لیے جو عام طور پہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں دعائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو آزادی ہے، اختیار ہے، اپنے دل سے جو دعائیں آپ کرنا چاہیں اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کریں، چاہے اپنی زبان ہی میں کیوں نہ ہو. طواف کرتے کرتے جب ہم رکن یمانی کے پاس آ جائیں تو رکن یمانی کے پاس آ کر نہ ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے اور نہ وہاں کچھ پڑھنا ہے.
بلکہ رکن یمانی سے اگر آپ قریب سے گزرتے ہیں تو صرف ہاتھ سے اس کو استلام کریں گے، چھو لیں گے، ہے نا، اور وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان ایک دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا وہاں پڑھیں، اس کے بعد پھر حجر اسود کے پاس آئے، آپ ایک ہاتھ سے اشارہ کیجیے اور اللہ اکبر کہیے۔ یہ آپ کا ایک چکر طواف ہو گیا ہے نا۔ اس طرح سے کتنے چکر طواف کرنا ہے؟ 7 مرتبہ آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس اگر 2 رکعت طواف کی نماز، نفل نماز پڑھنا میسر ہو سکے تو وہاں پڑھ لیجیے، نہیں تو کعبہ شریف کے اندر کہیں بھی آپ جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا یہ سنت ہے، آپ اس کو پڑھیے اور 2 رکعت نفل پڑھیے۔ نفل پڑھنے کے بعد اگر آپ پھر جا کر کعبہ شریف کو کیا نام ہے حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، ممکن ہے تو دیجیے۔ بعض صحابہ سے ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کرنا یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سنت نماز پڑھنے سے پہلے اگر زمزم پینا چاہیں تو وہ پی لیں، ہے نا۔ اس کے بعد میرے بھائیو آپ صفا جائیں، صفا جانا ہے اور صفا مروہ کے درمیان آپ کو صحیح کرنی ہے۔ صفا جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کہیں ابدؤ بما بدا اللہ بہ، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت تلاوت کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیے، ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ آپ جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کیجیے۔ اس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے اور یہ دعا کی جگہ ہے میرے بھائیوں، یہاں محنت کرنی چاہیے انسان کو اور دعا میں اور اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صفا سے مروہ کی طرف چلیں، ہے نا، صحیح کرتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف چلیں۔ بیچ میں 2 ہری لائٹ آئے گی، اس لائٹ کے درمیان ایک ہری لائٹ سے دوسری ہری لائٹ تک آپ تھوڑا سا تیز چلیں۔ اس کے بعد دعا پڑھتے ہوئے جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، کرتے ہوئے آپ مروہ پہنچ جائیں۔ مروہ جا کر پھر وہاں جو ہے آپ وہی دعائیں کیجئے جو صفا میں آپ نے دعائیں کی ہے۔ یہ 1 شوط آپ کا ہو گیا ہے نا، صفا سے مروہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر مروہ سے آپ صفا آئیے، بیچ میں دعائیں وغیرہ ذکر اذکار آپ کرتے رہیے، قرآن کی تلاوت۔ 2 ہری لائٹ ملے گی، اس کے درمیان آپ تھوڑا سا تیز چلیے، ہے نا، دوڑیے۔ اس کے بعد آپ پھر صفا آ گئی، یہ دوسرا چکر آپ کا ہو گیا۔ اس طرح سے 7 مرتبہ آپ کو صحیح کرنی ہے۔ کہاں ختم ہوگی صحیح؟ مروہ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پورے سر کے بال کو آپ مشین سے یا تو چھوٹا کروا لیں یا قینچی سے چھوٹا کروا لیں، ہے نا، یا نہیں تو آپ حلق کروا لیں۔ اور محلقین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے، لیکن خاص کر جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے وہ مشین چلوا لیں تاکہ کچھ سر کے بال باقی رہیں اور پھر 10 تاریخ کو وہ استورا چلوا سکیں، اس کو حلق کروا سکیں۔ تو یہ مختصر سا عمرہ کا طریقہ ہے میرے بھائیوں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اب آئیے حج کی صفت، حج کا طریقہ، حج کس طرح سے کریں گے۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ آج یوم تربیہ نے 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے غسل کر کے احرام کی چادر پہن لے اور لبیک اللہم حجن کہہ کر حج کے نسک میں داخل ہو جائے۔ وہ کام کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو، ظہر سے پہلے ہے نا، ابھی 10 ہی بج رہا ہے، کافی ٹائم ہے، انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے نا۔ اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے، یہاں جو ہے آج ہم لوگوں کو یہیں رہنا ہے انشاءاللہ۔ آج کے دن یہاں احرام کیا نام حج کے نسک میں داخل ہونا ظہر سے پہلے یہ سنت عمل ہے، ظہر سے پہلے داخل ہونا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں یہاں آج 5 وقت کی نماز قصر کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی ایک دوسرا سنت ہے جس پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ہم لوگ یہیں رہیں گے۔ اور تیسری چیز آج رات کی مبیت، یہ بھی سنت ہے نا، یہ بھی واجب نہیں ہے بلکہ آج رات کی مبیت یہاں سنت ہے نا، تو اس پہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کرنا ہے۔
تو حج کے رسک میں بندہ آج داخل ہو جائے گا ظہر سے پہلے اور یہی نماز پڑھے گا، یہی کام کرے گا. اس کے بعد پھر 9 تاریخ کو کل صبح کو طلوع شمس کے بعد عرفہ جائے. آج لوگ کہاں جائے؟ عرفہ. اور زوال کے بعد پھر وہاں جمع و قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھنا ہے. جمع تقدیم کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ قصر کے ساتھ انشاءاللہ عرفہ میں پڑھنی ہے. اور شام تک پھر دعاؤں میں مشغول رہنا ہے. پھر غروب شمس کے بعد مزدلفے کے لیے روانہ ہو حاجی. اور وہاں پہنچ کر حاجی کو چاہیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد مزدلفہ میں رات گزارے. مزدلفے میں رات گزارنی ہے ہمیں اور آپ کو وہاں، چونکہ مزدلفے کی رات مبیت وہ واجب ہے. بہت سارے لوگ وہاں سے چلے آتے ہیں، مزدلفہ میں رات نہیں ٹھہرتے، تو گویا کہ اس کا ایک واجب ترک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر میرے بھائیوں ہمیں آنا ہے 10 تاریخ کو منی. اور منی آنے کے بعد سب سے پہلے جمرۃ العقبہ جو ہے اس کو اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں مارنا ہے. مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے. جو قربانی کسی کو آپ نے وکیل بنا دیا ہے تو آپ کے وکیل آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے، آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پورے سر کے بال کو آپ حلق کروا لیں. کوئی قصر کرنا چاہے تو قصر بھی کر سکتا ہے. چوتھا کام یہ ہے کہ ہمیں پھر مکہ جانا ہے، جا کے کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے. یہ طواف افاضہ. طواف افاضہ یہ حج کا تیسرا رکن ہے میرے بھائیوں. حج کا یہ تیسرا رکن ہے، طواف افاضہ کرنا ہے. اور جو لوگ حج تمتع کیے ہیں اس کو صفا مروہ کی صحیح بھی کرنی ہے 10 تاریخ کو. ہمیں یہ بھی حج کا رکن ہے. اور جو لوگ حج قران یا حج افراد کیے ہیں اور پہلے آپ جو ہے طواف کے ساتھ آپ نے صحیح نہیں کی ہے تو اس کو 10 تاریخ کو طواف افاضہ کے ساتھ صحیح بھی کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی شخص نے حج قران یا افراد کی نیت کی ہے اور پہلے انہوں نے صحیح کر لی ہے تو 10 تاریخ کو صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، صرف طواف کرنا ہے نا. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ کام آپ کو کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ حج کی سفر. پھر اس کے لیے اور ایک چیز مبیت مزدلفہ اور جمرات کو کنکری مارنا اور آخری طواف الوداع، یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں مکمل ہو جائے تو انسان کا حج جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو آئیے دوستو، حج کے ارکان ہم بتا رہے تھے کہ حج کے ارکان میں پہلا رکن احرام ہے. اور احرام کہتے ہیں نیت کو. وہ انشاءاللہ ہم لوگ احرام پہنیں گے اور نیت کریں گے. دوسرا رکن ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 تاریخ کو زوال شمس کے بعد سے لے کر مغرب تک، مغرب کے بعد تک وہاں ٹھہرنا یہ جو ہے فرض ہے، حج کا رکن ہے. اور تیسرا رکن حج کا طواف افاضہ ہے. اور یہ طواف افاضہ کب کرنا ہے؟ وقوف عرفہ کے بعد کرنا ہے. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور خاص کر ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ کے جو حجاج کرام آتے ہیں وہ ایڈوانس طواف افاضہ کر لیتے ہیں. بڑی مصیبت ہے. یہ نکات خاص کر آپ لوگ نوٹ کیجیے اور اپنے اپنے حجاج کرام جو آئے ہیں اپنے ملکوں سے آپ ان کی رہنمائی کیجیے، آپ ان کی خدمت کیجیے اور اس کی تاکید کر لیجیے کہ کیا انہوں نے حج افاضہ کا طواف پہلے تو نہیں کر لیا. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں سے آئے ہوئے حاجی لوگ وہ ایڈوانس 6 تاریخ کو، 7 تاریخ ہی کو 10 تاریخ والا طواف افاضہ کر لیتے ہیں. بعض لوگ صحیح بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو بڑی رش ہوگی، بھیڑ ہوگی، تمام لوگ جو ہے پورے حجاج کرام آئیں گے، پھر ہم لوگ منی سے کیسے آئیں گے، سواری ملے گی نہیں ملے گی، بڑی مشکل ہے، پریشانی ہے. اس لیے وہ لوگ 5-6 تاریخ کو ایڈوانس طواف افاضہ کر لیتے ہیں اور صحیح بھی کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف حج یا زیارہ یا افاضہ یہ وقوف عرفہ کے بعد کیا ہے. اس لیے وقوف عرفہ کے بعد یہ کرنا ضروری ہے. ایڈوانس آپ کریں گے تو نہیں ہوگا، تو گویا کہ آپ کا ایک حج کا رکن چھوٹ جائے گا. اور حج کا رکن اگر چھوٹ جائے تو حج ہوگا؟ حج نہیں ہوگا، بیکار ہو جائے گا، ہے نا. اس لیے یہ بڑا اہم چیز ہے. آپ لوگ اپنے اپنے حجاج کرام کو ضرور بتائیں اور تاکید کر لیں
کہ کیا انہوں نے پہلے ایڈوانس تو طواف افاضہ نہیں کر لیا ہے یا صحیح تو نہیں کر لی، اس کی ضرور تاکید کریں۔ اس کو آپ ایڈوانس نہیں کر سکتے لیکن اس کو لیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر مان لیجئے 10 تاریخ کو کوئی آدمی تاوان ہو گیا، بیمار ہو گیا، شدید بخار ہے، 10 تاریخ کو نہیں جا سکا بندہ، تو آپ 11 کو کر لیجئے، صبح صبح جائیے 11 کو کر لیجئے۔ اگر آپ مزید بیمار ہیں نہیں کر سکے تو 12 کو کر لیجئے، 13 کو کر لیجئے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ایڈوانس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمارے حاجیوں میں سے کسی نے بھی، اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو کتابیں لوگوں کے پاس لوگوں کو کتابیں دی جاتی ہے، ان کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی ہے ہاں کہ مجبوری کی وجہ سے کہ 10 تاریخ کو بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، مجبوری ہے، بھیڑ میں کیا نام ہے، مشقت ہے، پریشانی ہے، سواری نہیں تھی، اس مجبوری کی وجہ سے ایڈوانس کر لیں۔ تو بھائی شریعت کسی کا اپنے گھر کی چیز تو نہیں ہے کہ اس میں منمانی کرے۔ آپ لوگوں کو میں نے شروع ہی میں کہا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 2 شرط ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے نا۔ تو نبی کا سنت اور طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کب کیا ہے طواف افاضہ؟ وقوف عرفہ کے بعد، 9 تاریخ کے بعد کیا ہے نا 10 کو، تو ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کے دلیل کو چھوڑ کر یہ مجبوری لائیں گے کہ بھائی بھیڑ ہے، رش ہے، اس لیے ہم ایڈوانس کریں گے۔ آپ تصور کیجئے کہ اس وقت حج کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کم و بیش، اس وقت بھی کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آج ہمارے لیے کتنی سہولیاتیں ہیں، ٹرین ہے، بس ہے، ایئر کنڈیشن کار ہے، ایئر کنڈیشن اے سی والا روم ہے، خیمہ ہے، کھانے پینے انواع اقسام کی چیزیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اگر اس مجبوری کو رکھ کے اپنے شریعت ہی کو بدل دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو شریعت بتا سکتے تھے۔ ان کو بھی تو پتا تھا کہ بعد میں جو ہے بڑی بھیڑ ہو سکتی ہے، بعد میں اور لوگ آ سکتے ہیں، تو وہ چیز بتا سکتے تھے کہ ایڈوانس کر لینا اگر مجبوری آ جائے۔ لیکن کوئی اس طرح کے اگر شریعت میں اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے، اور انسان اپنے طرف سے اس طرح کی اجتہاد یا قیاس کر کے اس طرح کے فتویٰ دیں اور کام کریں میرے بھائیوں، تو یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ حجاج کرام سے ہماری خاص گزارش ہے کہ آپ اس کی تاکید کر لیں۔ چونکہ میں ہر سال جاتا ہوں جب، تو کافی حجاج کرام ملتے ہیں، میں سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں کہ حاجی صاحب آپ نے طواف افاضہ کیا؟ ہو گیا طواف افاضہ؟ وہ بیٹھے بیٹھے گپے اڑاتے ہیں، گئے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ حاجی صاحب ہم نے 6 تاریخ کو کر لیا۔ میں کہا اللہ اکبر۔ کتنے بنگلہ دیشی حاجی ملے، میں نے ان سے پوچھا، کہا ہاں 5 تاریخ ہمیں پوری نہیں سی، کہا 5 ہی کو ہم کر لیے۔ میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ حاجی صاحب ایڈوانس نہیں چاہیے، وقوف عرفہ کے بعد ہونا ضروری ہے، اور یہ حج کا رکن ہے، آپ کا یہ رکن رہ جائے گا تو حج نہیں ہوگا، اس لیے جائیے آپ طواف کر لیجیے، تھوڑی تکلیف ہی صحیح ضرور کیجیے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا آپ کا۔ پھر بیچارے جاتے ہیں ماشاءاللہ، طواف کر لیتے ہیں، صحیح کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کی وجہ سے کسی کا حج صحیح ہو جائے گا میرے بھائی، باطل ہونے سے بچ جائے گا۔ اسی لیے خدا نہ آپ لوگ ماشاءاللہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل سیکھے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے، ہے نا؟ تو سیکھنے کے بعد خود بھی عمل کیجیے اور دوسروں کو بتائیے، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک مسئلہ دین کا ایک آیت جانتے ہیں تو نبی کی طرف سے پہنچائیے، صحیح دلیل آپ کو پتہ ہو گیا، معلوم ہو گیا، خود عمل کیجیے، دوسرے کو بتائیے بھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی چیز میرے بھائیو، چوتھا رکن جو ہے حج کا، وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے چوتھا رکن، اور یہ بھی آپ کو طواف کے بعد کرنے ہیں صحیح انشاءاللہ 10 تاریخ کو، الا ہے کہ کسی شخص نے اگر حج افراد یا قران کی نیت کی اور پہلے صحیح کر لی ہے تو اس دن اس کو نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے واجبات حج۔ واجبات حج 8 ہیں، جہاں تک یہ ارکان ہیں، 4 ارکان، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں سے 4 رکنوں میں سے کوئی رکن اگر رہ جاتا ہے تو بغیر اس کو مکمل کیے ہوئے حج اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، چاہے آپ جہالت کی وجہ سے اس کو ترک کریں یا چاہے آپ جانتے ہوئے اس کو کریں، بہرحال اس کو کرنا ہے، لازمی ہے،
اسی لیے حج سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ سیکھ لے اور تمام چیزوں کو معلومات کر لے، اور آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور کریں تاکہ آپ کا حج باطل ہونے سے بچ جائے۔ واجبات حج 8 ہیں اور اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور ضرور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام پہننا، میقات سے نیت کرنا۔ دیکھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے، ہے کہ نہیں، ڈر کی وجہ سے میقات سے احرام نہیں پہنتے ہیں کہ احرام پہن کے جائیں گے تو مرور والے ہم سے بسما لیں گے، مشکل کریں گے، ہے نا۔ گاڑی والے بھی کہتے ہیں کہ ہم تم کو چور راستے سے لے جائیں گے، ہے نا، لیکن شرط ہے کہ احرام نہیں پہننا ہے، پھر کعبہ شریف کو دیکھنا، پھر پیسے دینا، جو بھی اتفاق اس کا 500 700 1000۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ احرام میقات سے نہیں پہنتے ہیں۔ ایک واجب چھوٹ گیا نا، یہ واجب جو چھوٹ گیا اور جان بوجھ کے بھی چھوڑا اس نے، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دم دینا ہوگا اس کو، ہے نا، دم دینا ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ باضابطہ طور پر کیا نام ہے، صحیح طور پر حج کے لیے آئے ہیں اور اجازت نامہ لے کر آئے ہیں، تصریح الحمدللہ، اور میقات سے ہو کر آئے ہیں الحمدللہ، ہے نا۔ اس لیے یہ واجب تو آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ادا ہو گیا ہے، اس کی کوئی پرواہ آپ نہ کریں۔ دوسرا واجب ہے غروب الشمس تک عرفہ میں قیام کرنا۔ غروب الشمس تک، سورج ڈوبنے کے بعد تک بہت سارے حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، اور اللہ ہدایت دے کہ بہت سارے لوگ وہاں سے خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ اتنی شدید دھوپ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم کو نمرہ جانا ہے، کسی کو جو ہے پتہ نہیں جبل رحمہ جانا ہے، کسی کو کچھ۔ یہ سب بکواس ہے، بیکار کی چیزیں ہیں۔ پھر انسان مان لیجئے کہ وہاں سے جا کر اپنے آپ کو تھکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، وقت کا قیمتی وہ، ہے نا، وقت بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تھک ہار کے پھر جو ہے مان لیجیے کہ قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، پھر مغرب سے پہلے ہی وہ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ تو مغرب سے پہلے آپ اگر نکل گئے تو آپ کا ایک واجب رہ گیا نا، پھر آپ کو دم دینا ہوگا۔ اس لیے آپ حملے میں رہیے، خیمے کے ساتھ رہیے، ہے نا، اپنے حجاج کرام کے ساتھ آپ قصر کے ساتھ اور جمع تقدیم کے ساتھ نماز پڑھیے خیمے میں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہاں جائیں، مسجد نمرہ، ہے نا، 30 لاکھ 40 لاکھ حجاج کرام ہے، سب اگر کہیں کہ میں مسجد نمرہ میں جا کر خطبہ سنوں گا اور وہاں جو ہے میں نماز پڑھوں گا، یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ وقفت ہاہنا وکل عرفہ موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفہ کا جتنا ایریا، تمام ایریا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو آدمی، جو حجاج کرام، جہاں جس کا جو خیمہ لگ گیا ہے، جہاں جس کی قیام کا انتظام ہو گیا ہے، وہی اس کی ٹھہرنے کی جگہ، وہی عرفہ ہے۔ اسی جگہ میں رہ کر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اپنے قافلے کے ساتھ رہیے، قافلے کی طرف سے جس طرح سے آپ کو جو ڈائریکشن دیا جائے، وقت بتایا جائے، دعاؤں میں آپ محنت کیجیے، کوشش کیجیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے۔ اس لیے کہ عرفہ کی حاضری ہی اہم ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ میں حاضری کا نام ہی حج ہے نا۔ اس لیے اس دن رہ کر آپ کو بالکل اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عرفہ میں، عرفہ کے دن کی فضیلت سے متعلق ہمارے کو ایک مشائخ آپ کو وہاں کہ کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے اور مرتبہ ہے، اور کتنی آپ کو محنت کے ساتھ وہاں دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، ہے نا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو یہ دوسرا واجب ہے میرے بھائیوں کہ غروب الشمس تک عرفہ میں رکنا۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ مزدلفے میں رات گزارنا۔ مزدلفے میں رات گزارنا، اس میں بھی بہت سارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ گڑبڑ کیسے کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ مزدلفہ کا تعین ہی نہیں ہوتا ہے، وہ رات گزارتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں مزدلفہ میں ہے یا عرفہ ہی کے ایریا میں ہے یا منی کے ایریا میں ہے، کہاں میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ کلوں کا حال ہوتا ہے جو اپنے حملے سے، اپنے قافلے سے باہر ہوتے ہیں۔ قافلے کے ساتھ رہیں گے تو کوئی شک اور شبہ والی چیز ہی نہیں رہے گی آپ کی، میاں میاں اللہ حرام اللہ آپ کا، ہے نا۔ اس لیے اس کی کوشش کیجیے کہ قافلے کے ساتھ رہیے تاکہ مزدلفے کی مبیت رات گزارنا بھی آپ کا بالکل متحقق ہو سکے اور آپ کا یہ واجب بھی اچھی طرح سے ادا ہو جائے۔ چوتھا واجب ہے میرے بھائیو، ایام تشریق مینا میں رات گزارنا۔ ایام تشریق کی رات مینا میں گزارنا، اور یہ 10ویں کی رات، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات۔ اگر 13 کو آپ کنکری مارنا چاہیں
اور اگر 12 کو مار کے آپ مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ 13 والی رات یہاں مبیت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو ایام تشریق کی رات منا میں گزارنا یہ واجب ہے، چوتھا واجب. اور 5واں واجب ہے جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکری مارنا. جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکری مارنا. 10 تاریخ کو صرف بڑے کو مارنا ہے جو مکے کی طرف ہے نا، اور 11 تاریخ کو مارنا ہے سب سے پہلے چھوٹے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے کو جس کو آپ نے پہلا دن 10 کو مارا تھا. 7 کنکری مارنی ہے اللہ اکبر کہہ کے، ہے نا. 7 کنکری مارنی ہے کہ آپ کا قبلہ بائیں ہاتھ ہوگا کعبہ اور دائیں طرف آپ کا منا ہوگا، اور اللہ اکبر کہہ کے ایک ایک کنکری آپ ماریں گے. اور پلر میں لگے یا نہ لگے حوض کے اندر گرنا چاہیے، یہ اس کا طریقہ ہے نا. اور 10 تاریخ کو، 11 اور 12 تاریخ کو چھوٹے اور بیچ والے کو مارنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنی ہے، اور بڑے کو مارنے کے بعد دعائیں نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال یہ 5واں واجب ہے کہ ترتیب کے ساتھ جمرات کو کنکری مارنی ہے. 6واں واجب میرے بھائی سر کے بال کٹوانا یا حلق کروانا ہے نا، یہ 6واں واجب ہے. اور 7واں واجب ہے طواف وداع کرنا. سر کے بال سے متعلق بھی تھوڑی سی ملاحظہ ہم بتا دیں آپ کو کہ بہت سارے ہمارے اخوان ایسے نظر آئے کہ انہوں نے ادھر کے 2 بال، ادھر کے 2 بال، ادھر کے 2 بال کٹوا کر آئے ہیں اور احرام کھول دیے ہے نا. میں کم از کم 5-6 آدمی کو احرام پہننا دوبارہ پہنوا کے پھر بال کٹوایا کہ مشین سے کاٹ کے آؤ ہے نا. تو یہ بڑا المیہ ہے. آدمی 5 ریال اور 10 ریال کے لیے واجب کو ترک کر دے، گڑبڑ کام کرے، یہ بڑا مشکل ہے. آپ کو ٹھیک ہے اگر حلق نہیں کروانا ہے، قصر ہی کروانا ہے تو پورے سر کا بال قصر ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ پورے سر کے بال یا تو قینچی آپ چلوائیں، اس میں پورے سر کے بال میں چلنا چاہیے، یا پورے سر کے بال میں مشین چلنی چاہیے قصر میں. اور حلق میں تو کوئی بات نہیں. اب ایک آدمی اگر اتنا سا بال اس طرح سے چھلوا لیتا ہے اور پورا ادھر بال لگے ہوئے بڑے بڑے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اس آدمی نے حلق کروایا ہے، ٹینٹ کروایا، کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے. تو اسی طرح سے کسی نے ادھر کے 2 بال، ادھر کے 2 بال، ادھر کے 2 بال کٹوا لیے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ اس شخص نے جو قصر کروایا ہے؟ نہیں کروایا نا، اس لیے نہیں ہوگا. اس کے پورے سر کے بال ہونا چاہیے. اور یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ مروا میں بہت سارے لوگ کینچی لے کے کھڑے کریں. دیکھتا ہے بندہ کہ 1-2 ریال میں یار کام ہو رہا ہے، جلدی سے حلال کر رہا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ 1-2 ریال پکڑوا رہا ہے، حلال کرو جلدی سے. اب جا کے بھاگتے ہیں. میرے بھائی 1-2 ریال کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے دین کا، شریعت کا، نبی کے طریقے کا، ہے نا. اس لیے ایسی غلطی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہاں کسی شخص نے ایسی غلطی کی ہے اور موجود ہے تو مشائخ سے، علماء سے رجوع کریں، سوال پوچھیں، ابھی بھی ٹھیک کر لیں قبل اس کے کہ حج کے نسک میں داخل ہوا ہے نا. اس کا لیے حل ہے. لیکن آپ یہاں سے چلے جائیں گے اپنے اپنے شہر اور اپنا اپنا علاقہ، اس کے بعد پھر آپ کا وہ کام گڑبڑ رہ جائے گا، تو پھر ہم لوگوں کے 5-7 دعات یہاں رہنے سے آپ کے بیچ کیا فائدہ ہوا؟ چراغ تلے اندھیرا وہی ہوگا نا. روشنی کے باوجود آپ نے روشنی نہیں لی، فائدہ نہیں اٹھایا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے یہاں جو بھی کام کیجیے میں گزارش کروں گا کہ آپ علماء اور مشائخ سے پوچھ کے کیجیے. الحمدللہ یہاں جو دعات اور ہمارے مشائخ موجود ہیں 10 سال سے 20 سال سے حج کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. ایک ایک چیز، ایک ایک مسائل پورے دلائل کے ساتھ دقت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیے. 8واں چیز میرے بھائیو، قارن اور متمتع کو جو ہے ہدی کرنا، یہ جو ہے اس کے اوپر واجب ہے. اور 7واں واجب ہے طواف وداع کرنا، آخری طواف کرنا. یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے. جب آخری وقت میں آپ جائیں گے اپنے گھر تو ضرور آپ آخری طواف کر لیں. اس میں ایک مسئلہ صرف یہ بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے آپ لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر مان لیجیے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس شخص نے بیمار ہونے کی وجہ سے 10 تاریخ کو طواف نہیں کر سکا، 11 کو نہیں کر سکا، 12 کو وہ طواف کر رہا اور طواف کے بعد وہ چلا جانا چاہتا ہے نا، تو وداع بھی ہے نا. تو اگر اس شخص نے طواف کیا ہے نا اور پہلے صحیح نہیں کی تھی تو صرف طواف ہی تو ہے اس کا، تو طواف کرے گا حج کا طواف، تو پھر دوبارہ اس کو وداع والی طواف کرنے کی ضرورت
نہیں ہے وہی کافی ہے۔ اور اگر کسی شخص نے حج قران کیا اور افراد کیا ہے نا، یا مان لیجیے کہ بیماری کی وجہ سے بھی نہیں کر سکا 10 تاریخ کو، 13 کو کر رہا، 12 کو کر رہا اور کر کے چلا جائے گا بالکل، تو اس شخص نے بھی اگر طواف کیا کرنے کے بعد صحیح کی تو وہی طواف اس کا کافی ہے۔ اکثر مشائخ نے یہ فتویٰ دیا ہے، مزید اس کی کیا نام ہے تاکید کر لیں علماء سے، یعنی پھر دوبارہ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت پیش نہیں ہے تو پھر یہ طواف وداع آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ طواف وداع میرے بھائیوں واجب ہے۔ تو ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جاتی ہے اس شخص کے اوپر رہ جاتی ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہے، اور وہ دم یہ ہے کہ مکہ ہی میں آپ کو ایک بکرا ذبح کر کے یہاں کے فقیر اور مسکین کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ دم واجب ہوتا ہے تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک قربانی یا یہ دم اپنے ملک میں دے دوں گا، اپنے ملک میں انڈیا پاکستان میں فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایک قربانی کر دو میری طرف سے۔ دم نہیں، وہاں نہیں ہوگا، آپ کو مکے میں کرنا ہے اور یہاں کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کیجیے، ہے نا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین حج کے جتنے ارکان ہیں واجبات ہیں اللہ اسے اچھی طرح سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حج کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے خاطر قبول فرمائے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو ایک ضروری اعلان، ابھی جو ہے الحمدللہ درس کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے نا۔ کسی شخص کو کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا تو کر سکتے ہیں، باقی ظہر سے پہلے آپ بھائی سے گزارش ہے کہ غسل کر لیجئے، اور غسل کرنے کے بعد احرام کی چادر پہن لیجئے، اور اس کے بعد اللہم لبیک حجن کہہ کر حج کے نسک میں آپ داخل ہو جائیے۔ 10 تاریخ کو بھائی کا سوال ہے کہ 10 تاریخ کو احرام کھولنے سے پہلے طواف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 10 تاریخ کو آپ سب سے پہلے کنکری کو ماریے، قربانی آپ نے کر دی ہے، دوسرا کام آپ جو ہے حلق کروا لیے، تیسرا کام، چوتھا ہے طواف، اور پانچواں ہے صحیح، ہے نا، 5 کام ہے نا۔ دیکھیے اس میں جو ترتیب ہے نا، ترتیب سے یہ عمل کرنا یہ سنت ہے نا، یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو اس سال بہت سارے صحابہ کرام نے ترتیب الٹ کے کام کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ افعل ولا حرج، یعنی آج کے دن یہ 5 کام 4 کام جس کو جیسا کرنا ہے، جس نے جو بھی کیا ہے کرو، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ واجب نہیں ہے ترتیب، بلکہ یہ سنت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے حاجی یہی سوچتے ہوں گے پتہ نہیں قربانی ہوئی نہیں ہوئی، ہم نے قربانی کا پیسہ بینک میں جمع کیا ہے یا فلاں شہر کے پاس کیا ہے، حلال ہو یا نہیں ہو، یہ بڑا ٹینشن بنا کے رکھتے ہیں۔ نو ٹینشن، آپ بالکل فری ہو جائیں۔ آپ کا کام ہے 10 تاریخ کو بڑے جمرہ کو کنکری ماریے، آپ کا وکیل آپ کا کام کریں گے، ہے نا، وہ ذمہ دار ہیں، اور جب بھی کرے مسئلہ نہیں ہے آپ کا۔ ایک پہلا کام، دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ کنکری مارنے کے بعد اپنا سر حلق کروائیے، اس کے بعد جائیے طواف کیجئے۔ طواف کے لیے ضروری نہیں کہ انسان غسل کرے، کر کے کپڑا پہنے، اس احرام میں بھی جا کے کر سکتا ہے، اور اگر حلق کروانے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ غسل کر کے اپنا فریش ہو کے اپنا کپڑا پہن کے جا کے طواف کرے تو اس میں بھی کر سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یہ شیخ کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا اور بڑا امپورٹنٹ اہم ہے کہ بہت سارے حجاج کرام یہ سوال کرتے ہیں کہ احرام جو ابھی ہم پہنیں گے، پہن کے حج کے نسک میں داخل ہوں گے، تو کیا اس کے لیے 2 رکعت سنت ثابت ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنی ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، احرام کے لیے کوئی نماز ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے آپ احرام کی چادر پہنیے اور آپ نیت دل میں کیجئے اور کہیے اللہم لبیک عمرہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خلاص حج میں آپ داخل ہو گئے۔ اب محظورات احرام سے آپ کو بچتے رہنا ہے۔ حج کے احرام کے لیے غسل ضروری ہے یا
حج کے احرام کے لیے یا عمرہ کے احرام کے لیے غسل ضروری نہیں ہے بلکہ سنت ہے. اگر سہولت کے ساتھ آپ کو میسر ہو رہا غسل کر لیجئے، چونکہ ٹوائلٹ کم ہے، ہو سکتا ہے لائن لگائیں گے، ہو سکتا ہے نمبر ظہر کے بعد آئے، تو ایک سنت کو پانے کے لیے دوسری سنت چھوڑ رہے ہیں، محنت بھی زیادہ پڑ رہی ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے. آپ پاک اور صاف ہیں الحمدللہ، آپ احرام کی چادر پہن لیجئے. اللہ لبیک حجر کا اگر حج کے نصب میں داخل ہو جائے. ہاں اگر کوئی ہلاک ہے، کیا اگر کوئی ہلاک ہے وہ اگر دوسرے آدمی کو حلال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جی بات اور بتائیے، جیسے آپ نے کہا کہ احرام کی 2 چادریں ان کو سلائی نہیں ہونی چاہیے، جیسے بعض لوگ نے دیکھا نیچے والی، ٹھیک ہے سنیے، نیچے والی چادر سمجھ گیا لاسٹک میں ڈال کے. بھائی کا سوال ہے. دیکھیے احرام کی حالت میں جو ہے، احرام کیا ہے؟ احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا ہوا کپڑا پہننے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، سلا ہوا کپڑا، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ لباس جو ہے نا ہمارا، جو کرتا یا پاجامے کی شکل میں یا سلوار قمیض کی شکل میں یا پینٹ یا شرٹ کی شکل میں جو پہنتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کو احرام کی چادر نہ ملے تو اظہار پہن لے. اظہار کس کو کرتے ہیں؟ پاجامہ کو کرتے ہیں نا. تو اس لیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ الاسٹک لگوا لیتے ہیں نیچے والے احرام میں، یا بہت سارے لوگ گارا سے اس کو جو ہے الاسٹک لگوا لیتے ہیں، سلائی نہیں کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے آپ بھی فرمایا ہے کہ اگر سہولت کے لیے انسان نیچے الاسٹک لگوا لیتا ہے یا اس میں گوند ہی سے لگوا لیتا ہے، یا مان لیجیے کہ اپنے بیلٹ ہی سے اس کو جو ہے کس دیتا ہے، بیلٹ میں سلائی پڑے ہوئے ہیں نا، تو ان تمام چیزوں میں اور صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سلا ہوا کپڑا نہیں کریں گے، اس کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ہم طواف افاضہ کریں گے نا، وہ ویسی آرام میں بھی کر سکتے ہیں، صحیح کے بعد پھر بال تو نہیں کٹا سکتے، بال تو ہے ہی نہیں. جی طواف افاضہ جب آپ کریں گے تو آپ احرام پہن کے بھی کر سکتے ہیں اور کپڑے پہن کے بھی کر سکتے ہیں. بال شادی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ کاٹے ہوئے ہوتے ہیں نا اس وقت. اس وقت بال تو نہیں کٹوا سکتے نا، بال کاٹے ہوئے. ہاں ٹھیک ہے، بال آپ بعد میں بھی کٹوا سکتے ہیں. آپ پہلے کنکری ماریے اور جا کے طواف. ہم نے بال کاٹ دیے ہیں، وہاں جب کر طواف کریں گے نا اس کے بعد صحیح کریں گے تو پھر تو بالوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا. پھر بات ہم کرتے ہیں نا عمرے میں کرتے. جی آپ نے اگر کنکری مار لیا اس کے بعد بال حلق کروا لیے، جا کے طواف کیجیے، صحیح کیجیے، پھر بال کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سنیے، یہ 2 کام آپ نے کر لیا نا، یہ تحلل اول ہو گیا آپ کا، ہے نا. اور اس کے بعد جب طواف کر لیں گے اور صحیح کر لیں گے تحلل ثانی یہ ہو جائے گا، یعنی بالکل حلال. اب بیوی سے ہم استری کر سکتے ہیں، لیکن آپ مان لیجیے کنکری مار لیے اور بال کٹوا لیے، اب بیوی سے ہم استری کر لیں گے، ہے نا. یہ تحلل اول ہے، اس میں حج آپ کا باطل ہو جائے گا، کینسل. اور آپ کے اوپر پھر حج کا تمام کام پورا بھی کرنا ہے اور ایک اونٹ قربانی دینی ہے. اگلے سال آپ کو حج بھی کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں. یہ اگر کسی نے عمرہ کیا ہے احرام میں اور صاف ستھرا ہے، رکھا ہوا ہے، تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو پہن کے جو ہے حج کے نصب میں داخل ہو سکتا ہے. کسی کے پاس چادر دوسرا نہیں آپ دے سکتا ہے، احرام کا چادر ہے؟ نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن کسی شخص کے پاس اگر احرام کی چادر ہے نا، تو آپ لوگ میں سے کسی کے پاس اگر ہے تو قیمتاً ہو یا ہدیتاً ہو، بھائی کو ضرورت ہے دے سکتے ہیں. وہ ہے ادھر، جائیے لیجیے، جائیے، وہ خدمت کریں گے آپ کی. ہاں دیکھیے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے، جمعہ 10 تاریخ کو ہے، عید کے دن. ٹھیک ہے، عید کے دن ہو یا دوسرے دن ہو، جمعہ جو ہے مسافر کے لیے واجب نہیں ہے، سنت ہے نا. اور چیز آئے کہ ہم لوگ جو ہے حج کے سفر میں ہیں، ہے نا، اور بہت سارے کام میں مشغول رہیں گے اس دن، اس لیے جمعہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے. اگر مان لیجئے کہ آپ جمعہ کے وقت حرم شریف میں اتفاق سے موجود ہیں تو الحمدللہ جمعہ پڑھیے، سنیے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جانا ہی ہے اور جمعہ میں شریک ہونا ہے، بلکہ آپ یہاں قصر کے ساتھ نماز پڑھیں گے. صبح عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ عید کی نماز بھی کیا ہے، عید کی نماز بھی حاجیوں کے لیے ضروری نہیں ہے.
हाजी तो बड़े बड़े काम वाजिबात की अदायगी में लगे हुए हैं। तवाफ करना फर्ज है, सही करनी फर्ज है, कंकरी मारना वाजिब है, सर का बाल कटवाना वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। तो आप वाजिब और फर्ज काम में लगे हुए हैं, तो फिर सुन्नत की बात आप क्यों करते हैं? आपके ऊपर ईद की नमाज जरूरी नहीं? जरूरी नहीं। हाँ, आप उसका टेंशन न लें। हाँ, जोर के बाद भी कोई आराम नहीं पहले हाँ, जोहर के बाद भी अगर किसी शख्स ने एहराम पहना तो जायज है। जो सुबह पहन ले वो अगर जोहर से पहले पहनता है तो सुन्नत तरीके पर अमल करता है। अगर सुबह से हाजी 7 बजे कर लिया, 8 बजे कर लिया तो सही है, दुरुस्त है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद कितनी तारीख तक हम करने के लिए जा सकते हैं? हाँ, 10 तारीख को देखिए, 10 तारीख को जिस वक्त भी आपको तवाफ इफादा की सहूलत कर मिले कर लीजिए, लेकिन इसका ख्याल रखिए कि तवाफ करके आपको जरूर यहाँ आ जाना चाहिए, चूँकि मबीत वाजिब है। इसलिए अगर 10 बजे रात तक आप आ जाते हैं यहाँ 11 बजे रात तक तो कोई हर्ज नहीं है ना। और बल्कि ये बात भी आपको टेंशन न होने की वजह से बता दूं कि अगर मान लीजिए आप असर के बाद गए या मगरिब के बाद ही गए, है ना, और आपने तवाफ इफादा कर लिया, सही कर ली, अब आते आते मान लीजिए कि आपके 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बजे रात हो गई, तो इंशाल्लाह चूंकि आपके पास नीयत है मबीत की, तो देर होने की वजह से कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, तवाफ विदा अगर कोई शख्स कर ले तवाफ विदा, तो तवाफ विदा के बाद मक्का में रुक सकता है, लेकिन इस शर्त पर कि उस शख्स की नीयत है। देखिए, तवाफ विदा कब होता है? विदा कहते हैं आखिरी अलविदा को। आप मक्के को जब छोड़ रहे हैं तो आखिरी काम आपका तवाफ होना चाहिए अल्लाह के घर का, है ना। तो आपकी नीयत थी कि हम चले जाएंगे, आपने वदा कर लिया, करने के बाद जो है मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी सूरत बन गई कि यार रहना है, माँ बाप हैं उनके साथ, माँ बाप ने कहा कि रुको बेटा, अब आप गाड़ी छोड़ दी कि मुझे रुकना है, माँ बाप ने कहा, तो कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह इसी सूरत में। एहराम कितना बजे तक पहन सकता है? हाँ, जोहर से पहले पहन लीजिए एहराम, ये सुन्नत है, अच्छा है। बाद में भी पहन सकते हैं, जायज है। 2 रकात नमाज नहीं पढ़नी है। मैंने बताया कि एहराम के लिए कोई नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जी, एहराम चेंज कर सकता है। किसी शख्स ने एहराम पहना, पहनने के बाद मान लीजिए कि पेशाब करने गया तो पेशाब के खतरे लग गए, या अल्लाह न करे किसी को एहतलाम हो गया, तो ऐसी सूरत में गुस्ल भी कर सकता है, एहराम की चादर बदल भी सकता है। जी, हाँ, कर सकते हैं। वही एहराम जो उम्रा किया है उसी को हज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त है कि वो पाक और साफ होना चाहिए। हाँ, एहराम की हालत में जिसमें अगर खारिश वगैरह हो रही है तो कर सकता है। उसकी वजह से अगर कोई एक आध बाल गिर जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह आलम। हाँ, को कैंसरिया मारने के बाद हाँ, तवाफ़ इफ़ादा और सही करके बाद में मेरा बाल कटवा के आखिरी दफा आराम खोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगर किसी शख्स ने मान लीजिए कि 10 तारीख को पहले कंकरी मारा, उसके बाद तवाफ करने के लिए चला गया, सही कर लिए, तवाफ कर लिए, उसके बाद सर कटवा छिलवाया, उसके बाद एहराम की चादर बदला, तो ठीक है, जायज़ दुरुस्त है। हाँ, नहीं, तवाफ विदा के बाद सही करना जरूरी नहीं है। हज तमत्तु कर रहे हो आप या क़िरान या इफराद कर रहे हो, तवाफ के बाद सही करने की जरूरत नहीं है। तवाफ विदा के बाद सही जरूरी नहीं है। और किसी का कोई सवाल? जो तवाफ करेंगे तो क्या आपकी सुन्नत पड़ेगी? तवाफ विदा है या तवाफ जो करते हैं 10 तारीख को, क्या दो जगह सुन्नत पढ़ना पड़ेगा उसमें? जी, तवाफ के बाद आप दुर का सुन्नत पढ़िए। तवाफ के बाद दुर का सुन्नत। हाँ, आपका बोलिए। हम तो मौलाना के साथ ही रहते हैं, तो पूछना तो होगा ना, साथ में रहने से क्या फायदा है? पूछना चाहिए, तब फायदा हुआ। चलिए, आप देखते हैं इन लोग कितने नशात है माशाअल्लाह, कितने सवालात कर रहे हैं। आप लोग बैठे बैठे चाय का हवा में लगे हुए हैं, मुश्किल। हाँ, कई लोगों से जब भी प्रोग्राम यहाँ आए उधर बैठ जाते हैं, इधर बड़ा मजमा है, यहाँ लाउड स्पीकर में बात होती है, दिल में घुसता है। उधर तो एक तरफ फिलिपीनी बोल रहा है, वो तमिल वाला, और दूसरा तरफ बैठ के बगैर लाउड स्पीकर ऐसे ही बोल रहा है। आधी बात तो आपकी आधा जहन उधर रहता है, आधा इधर, क्या समझ में आएगा आपको? इसलिए कोशिश करें कि आके कायदे से बैठें। हो गया अखबार, और कोई सवाल तो नहीं है?
تو لیجیے آپ لوگ احرام پہنیے اور حج کے نسک میں داخل ہوئیے. اللہ اکبر. دیکھیے ایک مسئلہ آیا نا الحمدللہ ہمارے بتانے سے. آپ کا کام یہ ہے, اب حج میں تو داخل نہیں ہوئے ہیں, اب نیت نہیں کیا, حج کے اندر بھی داخل ہو گئے. ہاں وہ شیخ فضل الرحمان ہے, ان سے جا کے مسئلہ پوچھیے. آپ جائیے وہاں جائیے, شیخ ہیں شیخ فضل الرحمان. ایک آدمی کو بھیج رہا ہوں, ان کا کوئی مسئلہ ہے, آپ ان کا مسئلہ حل کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. جاؤ وہاں جاؤ, شیخ ہیں جی. اور کوئی سوال؟ صلی اللہ علیہ محمد جزاکم اللہ خیر. کچھ ہے؟ اس کو لپیٹ کے وہاں رکھ دیجیے اوپر. وہ بٹن ہے سائڈ والا, اس کو بند کر دیجیے. ادھر کا بٹن ادھر. آئے واہ, جزاک اللہ خیر. کہیں بھی نہیں, سر کے اوپر چادر نہیں. محظورات احرام میں سے ہاں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر غلطی سے چلا گیا تو پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. السلام. ہاں حج قران والوں کو بال نہیں کٹوانا, احرام نہیں کھولنا. ہم بھی تو وہی ہے نا, 10 تاریخ کو کھلے گا احرام, 10 تاریخ کو بال کٹے گا, اس سے پہلے نہیں. اگر کاٹیں گے تو پھر مشکل ہوگا. السلام. آپ کہاں کے ہیں؟ نیپال کے؟ نہیں یو پی. بس آپ کے کہاں؟ نیپال سے ہے نا؟ نہیں میں بہار کا ہوں. یو پی سے. کہاں کون سی؟ جی احرام تو احرام نہیں بدلا جا سکتا. مان لیجیے ناپاکی کے علاوہ ایسے ویسے مان لو گندا ہو جائے تو ہم بدل سکتے ہیں. ہاں بدل سکتے ہیں. مان لیجیے کہ آپ کے پاس 2 ہی احرام ہیں, اب نیچے لگ گیا کچھ, ہاں کوئی بھی ناپاکی, آپ غسل کر لیجیے. غسل کرنے کے بعد اوپر والا نیچے پہن لیجیے اور نیچے والا دھل دیجیے. یہ سوکھ جائے گا 10 منٹ. ہم لوگ 2 احرام لے کے آئے تھے, 2 احرام لے کے آئے تھے. پلان بنائے تھے یہی کہ ہم لوگ قران کریں گے, شاید پرابلم نہیں ہو جائے تو ہم نے کہا مسئلہ پوچھ. ٹھیک ہے تو قران میں ہم لوگوں نے کیا. ہاں چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس نوبت آ جائے تو احرام تو ہے ہی. اگر نہیں بھی ہو تو وہ بھی صورت میں بتا دیا کہ نیچے والا گندا ہو تو اس کو ہے آپ دھل دیجیے اور غسل کر کے اوپر والا پہن لیجیے. پھر وہ جب خوش ہو جائے اوپر ڈال لیجیے. نہیں طواف الوداع 13 ہی تک ضرور نہیں. مان لیجیے کہ آپ حاجیوں کے ساتھ رک گئے 4-5 دن اور, تو جب جائیں گے 4-5 دن کے بعد تب آخری طواف کر کے نکل جائیں گے. طواف الوداع آخری کام ہونا چاہیے. کون سا ہے؟ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بعد میں جب جائیں گے تو ہاں بعد میں جائیں گے تب کیجیے گا. کوئی مشکل ہاں اس خارج کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. کوئی پریشانی آپ تو خلاص آپ اللہ لبیک حجن کہہ کر حج کے نسک میں داخل ہو جائیں. حجن ہاں تلبیہ پڑھیے, لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ لیجیے, اللہم لبیک حجن. ہاں سر آپ نے بتایا کہ 10 تاریخ کو آپ کا یہ جو 4 یعنی کہ پہلے آپ جمعہ کو منتظر مانی ہے, کسان قربانی کر لیجیے, پھر سر منگوائیے, پھر آپ نے بتایا کہ بیگم کو میں کہ آپ جو بھی اس میں تبدیل کر سکتے ہیں, ان کے احرام بعد میں بھی کھول سکتے ہیں, پہلے بھی کھول سکتے ہیں. پورے کے پہلے احرام کھولا ہے تو بعد میں 10 تاریخ کو تب آپ نے احرام پہلے کھولا تو وہ پھر پہلے یہ بات. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو صحابہ کرام نے بہت سارے کام بغیر ترتیب کے کیا, بغیر ترتیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب سوال کیا گیا, کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جو ہے قربانی پہلے کی ہے بعد میں کنکری مالا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے پہلے جو ہے بال کٹوایا ہے بعد میں کنکری مالی ہے یا بعد میں قربانی کی ہے. آپ نے فرمایا افعال والا حرج, یعنی آج کے دن جو جس طرح سے جس ترتیب کے ساتھ کر سکتے ہو آگے پیچھے کرو, کوئی حرج نہیں. تو یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھے. آپ کا عمل بھی اگر ترتیب کے ساتھ ہو تو ترتیب سے زیادہ آپ کا یہ فتویٰ زیادہ اہم ہے, امپورٹنٹ. اس لیے ہاں تمام علماء کے نزدیک یہی ہے
कि उस दिन वाजिब नहीं है। आप खुद कहिए कि अगर वाजिब कर दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। आधे हाजी जो है गड़बड़ कर देंगे, यानी वाजिब में नहीं चल पाएंगे तरतीब में, ये सबका साथ दम लगेगा। तो मान लीजिए कि 40 लाख हाजी है तो 20 लाख हाजी को फिर दम देना पड़ेगा। दिन आसान जानना चाह रहा था जैसे सूर्य के अंदर ने अजय किरण किया। हाँ, आपने तरतीब के साथ किया है। अजय किरण किया, मौलाना साहब ने बताया कि अगर हमें हज तमत्तु को बताया था पहले तो हम वो करते हैं। कुछ लोग हज किरण इसलिए भी करते हैं कि सूर्य के संबंधी किसी में किया था। और अभी तो देखिए इसमें क्या है, हज तमत्तु अफजल है और उसकी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है। मैंने कहा हुक्म ज़्यादा अहम होता है इम्पोर्टेंट अमल से। एक आदमी कह रहा है ये काम करो और मैंने ये काम किया है खुद अपना, है ना, तो ये जो ऑर्डर दिया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऑर्डर दिया कि भाई तुम लोग तवाफ़ करो, सही करो, करके अपने बाल कटवा के हलाल हो जाओ, हज तमत्तु करो। और आपने फरमाया कि जो चीज़ें मुझे यहाँ आने के बाद, मक्के आने के बाद मालूम हुआ, तो पहले अगर मालूम होता तो मैं अपने साथ हदी का जानवर, कुर्बानी का जानवर बांध के नहीं लाता और मैं भी तुम्हारी तरह हज तमत्तु करता। तो आपने एक हुक्म दिया और फिर ख्वाहिश भी जाहिर की। इसीलिए उलमा क्या कहते हैं कि हज तमत्तु अफजल है और इसमें सहूलत भी है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ से जो हाजी लोग आते हैं 1 महीना पहले, अगर उसको कहिए कि आप जो हज क़रान करो, वो अगर सोचे कि नबी ने क़रान के मैं भी करूँगा, तो 1 हफ्ते एहराम पहन के सारे महजरात एहराम से बच के रह सकते हैं, मसला हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ, तो ये है, ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हज क़रान किन लोगों के लिए अफजल है, उलमा ने जो लिखा है उन लोगों के हक़ में हज क़रान अफजल है जो अपने साथ हदी का जानवर बांध के ले आता है। नबी ने अपना जानवर ले आया था ना मदीने से, उस वक्त तस्वर कीजिए कि उस वक्त गाड़ी या डटसन फटसन नहीं था, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांध के ले आए हदी का जानवर, है ना। तो आपने हदी का जानवर लाया और कहा कि अगर मुझे मालूम होता मैं नहीं लाता, इतनी मुसीबत क्यों मोल लेता और मैं भी हज तमत्तु करता। तो बहरहाल इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स हदी का जानवर साथ में ले आता है तो उसके हक़ में अफजल है कि वो हज क़रान करे, नहीं तो हज तमत्तु अफजल। अभी हम लोग अगर नीयत कर ली भी हज की तो हमारे लिए कि हमने 10 तारीख को सर मंडवाने के बाद कौन रहे सर में, तो इससे क्या मुराद है कि मैं मुरादत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बात होता है कि बंदा आता है पसीना ज़्यादा होता है, यानी कि कोई और कपड़ा नहीं पहनना है या किसी से खोलना नहीं है, या फिर गुस्से करके दोबारा इसको पहनना है या गुस्से कर ही नहीं सकते, मतलब इसी बात नहीं कर सकते हैं गुस्ल, आप गुस्ल भी कर सकते हैं, एहराम भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। 10 तारीख जरूरी नहीं है कि 10 तारीख आप यही पहन रखें। ना, कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए कल अरफा गए, आप सोचे कल अरफा में हम गुस्ल कर लेते हैं, दूसरा एहराम की चादर वो पहन लेते, मान लीजिए गुस्ल करना भी जायज़ है, चेंज करना भी जायज़ है। सीधा कपड़ा पहनने का, हाँ, एहराम चेंज कर सकते हैं आप। और जैसे आप बता रहे थे कि हमने रात मुज़दलिफ़ा में रहनी है और सुबह रमी करनी है और उसके बाद सर मुंडवाना है और कुर्बानी करनी है, सर मुंडवाना है, उसके बाद तवाफ़ करना है। वो तवाफ़ ऐसे हराम में जाना है या कपड़े चेंज करके? नहीं, एहराम में जा सकते हैं और कपड़ा चेंज करके दोनों सूरत में जाए, कोई मुमानत नहीं है। हाँ, अफजल सहूलत के ऊपर है, आपकी जैसी सहूलत। मैंने कहा कि तरतीब वाजिब नहीं है। आप अगर सुनिए, आप अगर उस दिन 5 काम है, 5 काम में से 2 काम जो बंदा कर लेगा वो हलाल हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि आपने कंकरी मार ली, अब जब आप सर बनवा लेंगे तो अब नाखून भी काट सकते हैं, सिलावा कपड़ा भी पहन सकते हैं, या जो महजूर है वो सब कर सकते हैं, बीवी के अलावा सब कर सकते हैं। जब आप तवाफ़ भी कर लेंगे, सही कर लेंगे, तो बीवी से भी हम इस्तिक़बाल कर सकते हैं, ये तहल्लुल सानी कहते हैं। हाँ, इसलिए उस दिन क्या है, आप कंकरी मार लिए, सर के बाल हलक करवा लिए, अब महजूरात एहराम ख़त्म हो गया आपका। आप गुस्ल करके कपड़ा पहन के भी जा सकते हैं, और आप अगर कहेंगे नहीं यार उधर ही से हम निकल चलेंगे, तब आप सही करके आ जाएंगे इसी कपड़े में, तो आ सकते हैं, जायज़ है। वैसे भी जुमा भी है ना, तो जुमा भी पढ़ना, तो जुमा हाजियों के लिए वाजिब नहीं है। अगर वहाँ सहूलत के साथ उस टाइम आप वहाँ हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जुमा के लिए भाग के जाना, कोई ज़रूरत नहीं। बताइएगा जब बैठेंगे, पता है सबको बारे में। हाँ, पहले रिवाज चौका का हमारा 7 कंकरी मारना है, 10 टोटल कितना है? 7 करना है, 10 को 7 मारना अल्लाह अकबर कह के, और 11 को 33 मारना, 21 मारना है, 7 21, 21, तो 20 को 40, 20 30 60,
साठ 3 63 हो गया और 7 कितना 70 हो गए 70 एक्स्ट्रा 10-15 लानी चाहिए, कोई बात हाँ रख लीजिए नहीं। 70 टोटल 70 4 एक्स्ट्रा 5-10 लानी चाहिए ना फिर। हाँ हाँ रखनी चाहिए। नहीं वो 13 तक मारेंगे मियाँ साहब तो वो 70 होंगी ना। 11, 12 को और 10 को जब मार के, जैसे आप बोल रहे हैं कि 12 को मार के चले जाएंगे तो वो तो 49 है। हाँ उसमें यही तो उनका प्रोग्राम होगा ना आपका, कि आपने 13 को जाना है कि 12 को जाना है? ये तो इन पे डिपेंड है, ये तो इन पे डिपेंड है कि आप बताया होगा। मुदा करके जब जाएंगे या 10 तारीख को सही का क्या मतलब? तो सही करना जरूरी है। सही करना ज़रूरी नहीं है। सफ़ा मरवा जरूरी है। अगर तवाफ हाँ सफ़ा मरवा करते हैं कब, जब वदा करेंगे, वदा के बाद सही ज़रूरी नहीं है, तो सफ़ा मरवा ज़रूरी नहीं है। लेकिन 10 तारीख को ज़रूरी है। 10 तारीख को आपने हज करान क्या तमत्तो क्या है? हाँ तो 10 तारीख को तवाफ भी करना है, सफ़ा मरवा भी 10 करना है। तारीख को आप कंकरी मारेंगे ना, ये ना देखिएगा जुमा के मैं आराम से जुमा ही पढ़ना है, आप आराम से जितना कम हो नियत गया नहीं करनी है, 10 तारीख को आपको सही भी नहीं करनी है। ईद नहीं है, जगह नहीं, तो बस जोर का तो खड़ा पड़ेगा वही हो जाएगी। ये हम लोग बांधों को थे ना, कहाँ जाना है? झटके दे का मारते हैं लोग, कंकरी जल्दी जल्दी मारते हैं, कुछ उंगला भी छूट जाता है, कुछ छूट जाता है, आराम से किसी को जाने नहीं दे रहा, ममनू किया जब है। टाइम मिल गया अल्लाह को मंजूर हुआ तो चले शाम जाएंगे, शाम अल्लाह को को मंजूर हुआ तो नहीं जा सकते। शाम को जाइएगा, शाम को जितनी पिता का उम्मीद की ताकत लगा दे नहीं जा सकते। वो जब दे देगा ना तब जाने देगा इंशाल्लाह। सब्र करें, हम सब का भी हाजी है, हम सब बहुत सारे लोग सब जाने वाले हैं, हर खैमा वाले हैं, सब परेशान हाजी से मिलने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह से तो आप नहीं जाने देते, मना करती है बाहर। जो तो मालूम क्या सख्ती है बाहर, तफ्तीश है, शुरता वगैरह है ना, शुरता वगैरह तफ्तीश। अब आपके हज़ारों बार कहेंगे कि आना जी सवा आज ही आना मौजूद तस्रीह है ना, वो कुछ नहीं सुनने वाले हैं, वो ले जाकर आपको अंदर कर देगा, फिर आपके लिए मुसीबत मिल जाएगी, समझे ना। लेकिन बंदे के पास जब कार्ड होगा, कुछ होगा, काट देंगे ना जो हाँ तो कार्ड देंगे इंशाल्लाह। तो कार्ड देने के बाद इंशाल्लाह आप जाएँ तो वो ज़्यादा रास्ता भी पता नहीं इश्ताना रास्ता जाता है ये मक्का शरीफ जाएंगे जब 10 तारीख को पैदल जाएंगे, ये गाड़ी मिलती है रास्ता भी मक्का के लिए गाड़ी जाती है नहीं 10 10 को नहीं कार्ड हम तो आफे ज़ियारत के लिए अब खुद ही जाएंगे, खुद ही जाना है, वापस पैदल जाना पड़ेगा ना। पैदल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग करीब हैं, हम लोग बहुत करीब हैं। इधर ये तो हम लोग का कंकरी मारने का जगह भी करीब है, और वहाँ से आगे चलेंगे ना वो छत वाला जो है टीना वाला छत का रास्ता है, तरीकुल मुशात, सब पैदल चलने का, आराम से हरम कितना होगा इधर? कितना होगा जी, उधर से 3 किलोमीटर और इधर से 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर बस इसी तरह होगा। 4 किलोमीटर तो चलना ही है। कुछ नहीं, आराम जितना से चल कर जाएंगे इतने कदम से ज़्यादा हाँ नहीं आराम से जाएंगे। आप जब कंकरी मारने जाएंगे तो उधर से 3 ही बचेगा, आपको 3 से कम ही बचेगा। हाँ और 3 किलोमीटर कोई नहीं, 3 किलोमीटर 1 घंटे का रास्ता है। देखिए ये जो है ना, यही वाला है तरीकुल मुशात, पैदल चलने का रास्ता, जिसमें टीना का छत लगा हुआ है। इधर जाएंगे इधर? हाँ इधर जाना है, इसी में जाएंगे, इसमें सीधे आपको जमरात मिल जाएगा, और जमरात के बाद जाओ, जाकर फिर टीना वाला छत, ये बाद में जाने के बाद मक्का का मिल जाएगा। पुलिस अगर से पूछा आपका मक्का, वो जा रहे हैं सारे। यही टीना वाला छत इधर मक्का को पहुंच जाएगा? नहीं इधर मक्का जाएगा, इधर ही जाएगा। इधर मुजदलफा जाएगा, अरफा जाएगा। और जुमरा अच्छा एक बात, अगर हम केंद्रीय मार रहे हैं, केंद्रीय मारने के बाद हम सीधे आराम से चले जाते हैं, उधर तवाफ कर लेते हैं, ये सही भी बेहतर कर है, लेते हैं, बेहतर है। तो सही भी उसके कर बाद सकते हम बाल वगैरह कटवा लें, हाँ कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेहतर रहेगा कि उधर कुर्बानी तो हो जाती है तो ये वकील के पास। कुर्बानी के पैसे कब जमा करवाने हैं? जमाने के हम जमाने के हैं किस जैसा है? हम लोग आए हैं रियासी इनामुल हक से। कुर्बानी नहीं जमा कराई आपने? क्या बता रहे हैं? पैसे नहीं दिए? साढ़े तो जमा है ना, बताएंगे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ जी जनाब। ਸਾਜਰ ਤੋਂ साजर नहीं ऐसे किस्म तो है ਕਸੀਮ ਤੇ ਸਾਜਰ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, मैं वो तो जमा कर देते ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ पैसे जमा। साजर वाले जमा किए हैं, साजर वाले साजर से हैं। नहीं इधर से ये कसीम वाले भी जमा किए हैं। हाँ मैं रियाज से हूँ, लेकिन मैं किसी ग्रुप के साथ हूँ, मेरा भाई है ना तो कौन? आप कहाँ से हैं? साजर से कहाँ बताओ आपका? मुतबा हमारा मिलता कहाँ है? वो बांग्लादेशियों को देता है ना 10 बंगाली है। बंगाली। तो बहुत सऊदी लोग पूछ रहे थे, उसको पता नहीं यार कहाँ साजर का। हम लोग भी साजर होकर हम लोग एरिया से आए हैं, अच्छा तो साजर होकर मैं पहली दफ़ा साजर देखा।
क्या हुआ? साजर का बहुत नाम सुना, पहली दफ़ा घुसा साजर दवाद में होकर अच्छा, घुमा ये कर कल लाया। का एक सवाल है कि कल हम तो मुजफ्फर आप ही लोग के लिए हम लोग गाड़ी रोके थे वहाँ रास्ते में, बस वही गाड़ी चक्कर हुआ, खराब थी ये ना, ड्राइवर दोनों आप हमारे लोग जो के है लिए 3-3 घंटा रुके हम लोग। एक गाड़ी को 3 घंटे लगाते हैं। पहले ग्रामा देखा, तस्वीर देखा, कहा कि फिर साजर को की चेक गाड़ी किया। खराब है मौलाना। मैं कहा यार 3 घंटे से रुके हुए हो, फिर कितना रुकोगे? कहा गाड़ी खराब है, आने दीजिए। हम किस्म से कल जब 8 बजे चले थे, तो आप लोग हराम कुर्बानी जमा शरीफ में किए? बचे हम 2:30 बजे। कुर्बानी जमा की है। कितना? हमारा 420 लिया कुर्बानी का, कहाँ जमा किया? वही का जमा किया। बंगाली? हाँ मतलब हमारे से 350 लिया कितना को जमा? है। हमारे से आपसे कितना तशरीह का कितना लिया? मैंने तो दिया। कोई हमारे से तो पैसा सब 3700 रुपये है, 3700 तो 300 350 कुर्बानी कुर्बानी का है। कुर्बानी का पूछो। कुर्बानी के 420 है, हमारे 420 है। हमारा 350 दिया। उनसे कहो 350 ले रहा है, यहाँ जमा कर दो ला के। अब निकाल के लाना या इधर करना या उधर ही जमा करवा दिए थे। हमसे हम तो न सोच सकते कितना है, वो तो उसका पता नहीं करता। नहीं, कुर्बानी के हिसाब से भी होता है रेट, थोड़ा सा बकरे के हिसाब से ना फर्क। बकरे के साथ नाप तो किसी को बकरे की होती है, कई के पास होती है। हमारे से उन्होंने सबसे ये कि भाई कितने आए, 350। ये वो शेख साहब ये हमारे भाई उम्र के भी उनके साथी आते जाते हैं, इनकी बसों के साथ। पहले बड़े शैतान को मारना है या छोटे से शुरू करना है? कल 10 को सिर्फ बड़े को मारना है, एक ही को। एक ही को मारना है 10 को। 7 कंकरियाँ फिर मारी। 11 को फिर तरतीब के साथ, छोटे फिर बीच वाले फिर बड़े, मारना बड़े को ही 7 है। सबको साथ साथ मारना है। हाँ। लेकिन 10 तारीख बड़े को सिर्फ शैतान एक को को फिर मारना है। मारने के बाद दुआ नहीं करनी है, सिर्फ दूसरों में करनी एक एंट्री हम रात मुजतलफा में लेंगे या इधर से? है। उधर से भी मिल जाते, ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुजफ्फर से ले आते। सहूलत से मिल गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हज़ारों कंकरी रख के रखते हैं, ढेर रखते हैं, ये उठा के मुजफ्फर ही फेंकते हैं। मिल जाती है कंकरी। उधर से अगर सहूलत से मिल गए तो ले लें, ज़रूरी नहीं कि वहीं से उठाना है, इधर से भी उठा सकते हैं आप। चलते चलते रास्ते में मिल जाए वो भी ले सकते हैं। कंकरियाँ ही मारनी है ना, जो जान से मिले उठा लें। अल्लाह।